پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں جمشید چیمہ صاحب کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر. جی چیمہ صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں، جو دیگر گوں حالت اس وقت پاکستان کی عوام کی ہوئی ہے. میں اس وقت حکومتی سیٹ اپ کی بات نہیں کرتا، وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن عوام کی جو صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. مختلف سیاستدانوں کو عوام نے بار بار موقع دیا اور الیکشن پہ نعرے تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا 1 یا 2 سال کے بعد آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے. آج بھی آپ تحریک انصاف سے میں بات کروں گا، عمران خان صاحب کی بھی، وہ بھی موجودہ حکومت پر ایسے لگتا ہے جو الزام تراشی ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، وہ ایک سلسلہ ہے ہماری سیاست کا ایک ایسا کہ اسی کے اوپر لوگ جو ہے مبہوت ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی پہ شاید جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. کیوں ہمارے اندر یہ شعور اجاگر نہیں ہو رہا عوام میں کہ ہم پرفارمنس بیس دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، اگر دیکھیں پرفارمنس نہ آنے کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی بیس پہ کبھی کسی کو ووٹ دیا نہیں گیا، پرفارمنس کی بیس پہ الیکشن نہیں ہوا، پرفارمنس کی بیس پہ ووٹنگ نہیں ہوئی. لوگوں میں شعور نہیں ہے. جو بیسیکلی سٹارٹ ہوا ووٹنگ کا، وہ بھٹو اور اینٹی بھٹو سے ہوا، مطلب بھٹو لوننگ اور بھٹو ہیٹنگ، یہاں سے شروع ہوا. پھر اس کا چھوٹی برائی اور بڑی برائی کا نام دیا گیا. پھر اس کا آپ کہہ لیں کہ نیشنلسٹ اور اینٹی نیشنلسٹ کا نام دیا گیا. مشرقی کلچر اور مغربی کلچر کا نام دیا گیا کہ جی وہ بھٹو والے جو ہیں وہ مشرقی کلچر سے دور ہیں اور مغربی کلچر کے قریب ہیں، اور یعنی رائٹسٹ لیفٹسٹ کی بات ہوئی. اور پھر مطلب یہ جو بیسس تھی 4 الیکشن کی، چھوٹی برائی بڑی برائی، بھٹو اینٹی بھٹو، نیشنلسٹ اینٹی نیشنل، مشرق اور مغرب، ان چاروں میں کہیں بھی پرفارمنس کا ذکر نہیں ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ پرفارمنس کا پوچھا نہیں گیا، کسی جگہ پرفارمنس کو میئر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. جب پرفارمنس کو میئر ہی نہیں کرنے کی کوشش کی، الیکشن اس کی بیس پہ ہوا ہی نہیں ہے، تو حکمران دونوں جو پارٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کلیور ہیں اور کافی بدنیت ہیں. صرف 2 پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2 پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سیاستدان کی یہاں بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ اوورآل یہاں پہ بدنیتی بڑی عروج پہ ہے، ایکسٹریملی بیڈ انٹینشن، اور دوسری طرف یہ آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریملی کلیور. اچھا، کون سی 2 پارٹی کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم میں اس نواز؟ وقت بات کر رہا ہوں دونوں پارٹیاں جو بڑی ہیں، حکمران ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. دونوں پارٹیاں کافی کلیور ہیں اور کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی اگر دیکھیں تو میڈیا سمجھتا ہے کہ ہم بڑی چالاکی سے بڑے تیز ہیں، بڑے مطلب ہم کچا چٹا نکال کے باہر رکھ رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہو رہا. میڈیا آج بھی ان کے ٹریپ میں ہے. 3 بندے آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سوال شروع کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. 45 منٹ 50 منٹ 60 منٹ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسی میں گزر جاتا ہے. اور جب اٹھتے ہیں تو قاری سمجھتا ہے کہ میں نے اس میں سے ٹیک ہوم اس کے لیے کیا ہے، اس پورے 1.5 گھنٹے میں سے یہ 45 منٹ میں 50 منٹ میں اس کے لیے ٹیک ہوم کوئی نہیں ہے. کوئی اچھے سے اچھا اینکر یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے ہم نے میڈیا عوام کو گائیڈ کیا ہے. بیسیکلی ہونا یہ چاہیے جہاں پہ مطلب میں سمجھتا ہوں. اور پھر اچھا یہ ہوا، اس میں تھوڑی سی اچھائی آئی سامنے، وہ یہ ہوئی کہ جو بہت بڑی ایک تقسیم تھی پاکستان کے معاشرے میں، بھٹو اور اینٹی بھٹو، چھوٹی برائی اور بڑی برائی کی، اس کو جب مشرف کے دور میں بے نظیر محترم بے نظیر اور نواز شریف صاحب، ان دونوں نے اس لکیر کو ختم کر دیا. یہ آپس میں بہن بھائی بن گئے. یہ میثاق جمہوریتوں نے کر لیا. اور جو جس بیس پہ لوگوں کو یہ لڑا رہے تھے، لوگوں گندی گالیاں بک رہے تھے اور ایک دوسرے کی بےزتی کر رہے تھے اور لوگ آپس میں گھروں میں تقسیم تھے، پورا معاشرہ تقسیم تھا، وہ بیس انہوں نے ختم کر دی. اور یہ خود جب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بہن بھائی بنے اور بے نظیر بھٹو کو شہید کہنا شروع کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہنا شروع کیا، جبکہ پہلے یہ نہیں کہتے تھے، تو جو ایک ڈویژن تھی وہ ختم ہوئی. پھر دونوں ساتھ ہی دونوں کٹھے حکومت میں آ گئے اور دونوں نے ایکسٹریملی بیڈ پرفارم کر دیا. دونوں حکومت میں آ گئے اور دونوں نے ایکسٹریملی بیڈ پرفارم کیا. لیکن وہ پھر آ گئے. اچھا نا حکومت میں اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اسی حکومت میں دونوں کٹھے حکومت میں آ گئے. پہلے یہ تھا کہ باری باری حکومت میں آ رہے تھے، لوگوں کو 3 سال بعد بھول جاتی تھی بات، 5 سال بعد بھول جاتی تھی کہ ایک بندہ حکومت کر رہا تھا لوٹ رہا تھا، دوسرا جو نیچے سے اعتراض کر رہا تھا. لوگ سمجھتے کہ یہ اعتراض کر رہا ہے یہ شاید ٹھیک آدمی ہے، اس کو اگلی بار اس کی باری آ جاتی تھی. تو اس بار دونوں جب کٹھے آئے ہیں اور دونوں نے کٹھے آئے ہیں، پہلے انہوں نے تقسیم ختم کی، پھر کٹھے حکومت میں آ گئے اور پھر دونوں نے اکٹھے ایکسٹریملی بیڈ پرفارمنس کر دی. اب ایکسپوز ہو گیا، ایکسپوز ہو گئے. جب ایکسپوز ہو گئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا کام یہ نہیں ہے کہ ایکسپوز ہو گئے، ایکسپوز ہوئے ہیں یہ مطلب سرٹن طبقے کو ایکسپوز، عوام کو بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، لیکن بیسیکلی عوام کے جو کرنے والا کام ہے کہ آئندہ یہ کام نہ ہو، آئندہ جو بھی آئے وہ پرفارمنس کی بیس پہ آئے. اس میں بھی میں چلتا ہوں. میڈیا سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ساری بات
परफॉर्मेंस की करें। ठीक हो गया। इस मौजूद पर मजीद जरा बात करता हूँ, पहले मैं जरा चलता हूँ ब्रिगेड साहब की तरफ। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह देखते हैं आज हमारे मुल्क में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, हुक्मरान तो वही हैं जो कि कौम ने इलेक्ट किए थे, उनकी मौजूदगी में हमारे पास 26 नंबर वाला भी वाक़या है कि हमारे फौजियों को शहीद किया गया, और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, और ये वो लोग पार्टियां हैं जो पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि पहले तो बारी बारी आ रही थी, अब इकट्ठी हैं, और फिर इनके साथ बाकी जमातें भी इक़्तिदार में किसी ना किसी शक्ल में, ANP मौजूद है, MKM भी मौजूद है। तो क्या ये एक दूसरे की इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है कि ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, या फिर ये जो अवाम इनकी कोई परफॉर्मेंस भी देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अहसन साहब, आपने बात की सिर्फ परफॉर्मेंस की कि जो हुक्मरान है उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे आइंदा इंतखाबात में आवाम को जज करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस के साथ एक और बड़ी चीज़ है। देखें पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 62 और 63 बड़ा क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनमें वो उनको अमीन होना चाहिए, उनको सादिक होना चाहिए, उनको बाकिरदार होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर जब तक आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको आवाम इलेक्ट करते हैं, जब तक उनमें ये क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, इंटेग्रिटी नहीं होंगे तो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकता। मुझे यहाँ ये बताइएगा, ये जो अमीन और सादक वाली बात है, इस वक्त हमारे पास नवाज लीग की क़यादत भी मौजूद है, हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, MK भी मौजूद है, ANP भी मौजूद है, और दीगर जमातें भी। क्या इनमें से कोई एक भी इस क्लॉज के ऊपर पूरा नहीं उतरता? देखिए, अगर ये लोग इस क्लॉज पे उतरते होते तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो गया कि RPP जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है और इतने बड़े पैमाने पर इस मुल्क के साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, सिर्फ अपनी जेब में और कमीशन भरने के लिए, तो आपके ख्याल में ये लोग इन्होंने कैसे किया है? इसलिए कि वो जो लोग थे जिन्होंने RPPS के कॉन्ट्रैक्ट किए वो अमीन और सादिक की कैरेक्टर के लेवल के लोग नहीं थे। क्या आप इन लोगों को दोबारा इलेक्ट करेंगे अगले इलेक्शन में? आप PIA की हालत देखें, 40% PIA के जहाज ग्राउंडेड है, 39 में से 15 ग्राउंडेड है कि जी स्पेयर पार्ट्स नहीं है। रेलवे कलेप्स हो गया उनके पास कि जी 100-150 ट्रेनों ने बंद कर दी। आप ये जिन्होंने PIA को कलेप्स कराया, जिन्होंने रेलवे को कलेप्स कराया, क्या वो वजीर जिनके रेलवे के, तो आपको पता रेलवे बिलोर साहब है, PIA के इंचार्ज डिफेंस मिनिस्टर, आप इन अगर परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं तो क्या आप इनको दोबारा इलेक्शन में फिर इलेक्ट करके लेके आएंगे? अगर हम तबाही करने के लिए, अगर हम पिछली तारीख देखें तो ये वही लोग हैं बार-बार जो बार-बार आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये आवाम की गलती, कसूर हमारा है कि जिन लोगों ने इस किस्म की परफॉर्मेंस ना अहलियत शो की है, ये इस काबिल नहीं है कि इनको आप दोबारा पाकिस्तान में अवाम में लेके आए। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी बात, ये तो मैं वज़रा की बात करूं, आप देखिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया। मैं तो समझता हूं पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा उस दिन एक अफसोस का दिन था, आज से 8-9 दिन पहले। देखिए अगर उनकी जगह कोई और शख्स होते जो जिनका कौम के लिए मुखलिस होते, कौम के अवाम के लिए उनके दिल में दर्द होता, तो वो कहते हैं ये मैं 7 अरब रुपया जो आज पंजाब के 108 MPA में बांट रहा हूं, 7 करोड़ पर MPA, तो वो कहते हैं कि नहीं ये पैसा डाइवर्ट करो, रेलवे डीजल खरीदे ताकि आम आदमी जो सफर कर, PIA उस पैसे से स्पेयर पार्ट्स खरीदे, आम आदमी का फायदा हो। लेकिन 7 अरब रुपए की ग्रांट अनाउंस करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने 108 MPS की जेबें जो है कितने सालों के लिए भर दी। तो क्या आप इन लोगों को दोबारा इलेक्ट करके? ठीक हो गया। बीट साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मेरे से मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। लेकिन जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैं चलूँगा मेजर राजा मुज्तबा साहब की तरफ, उनसे भी इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।